در پر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور شہر کراچی کے در و دیوار پر بعض تنظیموں کے اجتماعی قربانی کے متعلق اشتہارات آویزاں ہیں۔ ان میں ایک بڑا گردش کرنے والا نام JDC کا بھی ہے، اور ان اشتہارات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کی اجتماعی قربانی میں 2500 روپے کا حصہ ملائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ JDC کا کرتا دھرتا بدنام زمانہ گستاخ انبیاء و گستاخ صحابہ شہنشاہ نقوی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ رافضی ہے، اور یہ بات پہلے ایک ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ جو لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ قادیانی ہوں، روافض ہوں، یا کوئی بھی ایسا فرقہ ہو جن کے کفریہ عقائد ہوں، ان کے ساتھ قربانی میں حصہ ملانا جائز نہیں ہے، چونکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی، اور قربانی کے حصوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو تو اس کی وجہ سے تمام شرکاء کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک تو اس اعتبار سے بھی چونکہ یہ خالصتاً ایک رافضی تنظیم ہے، تو JDC کی قربانی میں حصہ ملانے سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 2500 روپے کا حصہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ روافض کے نزدیک ایک قربانی میں، چاہے وہ اونٹ کی ہو، گائے کی ہو یا بکری کی ہو، اس میں 70 تک حصے ملائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل یہ اس وقت میرے پاس روافض کی اصول اربعہ میں سے بہت اہم کتاب تہذیب الاحکام، یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ لبنان سے چھپا ہوا ہے، اور یہ 10 کی 10 جلدیں ایک ہی جگہ پر جمع کی گئی ہیں، اور اس کا مصنف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی متوفی 460 ہجری ہے۔ اس تہذیب الاحکام کی کتاب الحج ہے، اور یہ جلد نمبر 5 بنتی ہے۔ اس کے اندر روایت ہے، روایت کے اندر یہ بات درج ہے کہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ 60-70 حصے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا تَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعَنْ سَبْعَةٍ وَعَنْ سَبْعِينَ عِنْدَ الضُّرُورَةِ، ضرورت کے وقت 70 تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ماقبل میں البقرۃ والبدنۃ، گائے اور اونٹ کے متعلق ہو رہی ہے، جبکہ آگے 3 روایات مسلسل ایسی آ رہی ہیں جو کہ بکری کی قربانی میں بھی اس بات کی بات بتائی جا رہی ہے۔ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْتَرِكُ فِيهَا قَالَ قُلْتُ وَكَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ عَنْ 70، کہ حضرت امام ابو جعفر ان سے پوچھا گیا کہ اس متعلق، یعنی قربانی کے متعلق کہ اس میں اشتراک کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں اشتراک کر لو۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کتنا اشتراک کروں، کہا جتنے کم ہوں اتنا بہتر ہے۔ تو میں نے کہا جائز کتنے سے ہے؟ کہا 70 سے جائز ہے، یعنی 70 شرکاء اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحی علینا بمکہ افیجزی اثنین ان یشترکاہ فی شاۃ، کہ کیا 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے کہ ایک بکری میں شامل ہوں؟ تو فرمایا فقال نعم وعن 70، 2 تو 2 ہیں، 70 سے بھی یہ جائز ہے کہ 70 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک 70 شرکاء قربانی میں شریک ہو کر اس قربانی میں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ ایسے لوگ نہ تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کے مذہب کے مطابق اہل سنت کی قربانی وہ ان کے طریقہ کار کے مطابق بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت
کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے دھوکہ اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی قربانیوں کو صحیح جگہ پر علماء کرام کی مشاورت سے صحیح جگہ پر اور صحیح اداروں، جماعتوں، تنظیموں جو اہل سنت علماء حق کی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر قربانی کریں، چہ جائے کہ روافظ یا قادیانیوں کے ساتھ۔